حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری دعائیں۔ امام احمد الاربعہ، ابن خزیمہ اور بہقی نے صخر الغامدی رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی بکورہا۔ چنانچہ صخر رضی اللہ عنہ ایک تجارت پیشہ شخص تھے، وہ اپنے لڑکوں کو اول دن میں ہی تجارت کے لیے بھیجا کرتے تھے، تو اتنے دولت مند ہوئے اور اتنا وافر مال ہوا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ کہاں کہاں اسے رکھا ہے۔ بہقی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کی۔ حضور نے عورت سے پوچھا کیا تو اپنے شوہر سے بغض رکھتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں اپنے سروں کو میرے قریب لاؤ۔ پھر حضور نے اپنی پیشانی مبارک اس عورت کی شوہر کی پیشانی پر رکھی اور اس کے بعد دعا فرمائی اللہم الف بینہما وحبب احداہما الی صاحبہ۔ اے خدا ان دونوں کے درمیان الفت پیدا کر دے اور ایک دوسرے میں محبت ڈال دے۔ کچھ عرصے بعد وہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم اور تمہارے شوہر کیسے ہیں؟ اس نے عرض کیا کوئی محنت کی کمائی اور کوئی موروثی مال اور کوئی اولاد مجھے اپنے شوہر سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ یہ حال سن کر حضور نے فرمایا اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور ابو یعلا اور ابو نعیم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اس کی مانند روایت کی ہے۔ ابو یعلا و بہقی نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ فرمایا تو میں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ سے میرے لیے شہادت کی دعا کیجیے۔ حضور نے دعا فرمائی اے خدا انہیں سلامت رکھ اور غنیمت عطا فرما۔ تو ہم نے جہاد کیا اور سلامت رہے اور غنیمت حاصل کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور غزوہ فرمایا اور میں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ سے میرے لیے شہادت کی دعا کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے خدا انہیں سلامت رکھ اور غنیمت عطا فرما۔ تو ہم نے جہاد کیا اور سلامت رہے اور ہم نے غنیمت حاصل کی۔ بہقی نے زید رضی اللہ عنہ بن ثابت سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف نظر فرما کر دعا کی اللہم اقبل بقلوبہم، اے خدا ان کے دل متوجہ کر دے۔ اس کے بعد شام کی طرف نظر فرمائی اور دعا کی اللہم اقبل بقلوبہم۔ پھر عراق کی جانب رخ فرما کر دعا کی اللہم اقبل بقلوبہم۔ مسلم نے سلمہ رضی اللہ عنہ بن عقو سے روایت کی کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے کھا۔ اس نے کہا مجھے اس کے اٹھانے کی قدرت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تجھے قدرت ہے مگر تکبر نے تجھے اس سے باز رکھا ہے۔ راوی نے کہا کہ اس کے بعد وہ داہنا ہاتھ منہ تک لے جا ہی نہ سکا۔ بہقی نے عقبہ رضی اللہ عنہ بن عامر سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبیعہ کو بائیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اسے غزہ کی بیماری نے پکڑ لیا ہے۔ چنانچہ جب وہ غزہ علاقہ شام میں پہنچا تو طاعون نے اسے ہلاک کر دیا۔ بہقی نے بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا حال پوچھا جس کا نام قیس رضی اللہ عنہ تھا۔ پھر آپ نے فرمایا زمین اسے کہیں نہیں قرار بخشے گی، تو وہ جس سرزمین میں رہنے کے لیے جاتا تو وہاں نہ رہ سکتا، یہاں تک کہ وہ وہاں سے کہیں اور چلا جاتا۔
ابن عساکر نے حبیب کے دونوں بیٹے زمرہ رضی اللہ عنہ اور مہاجر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، ان دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر کے ساتھ تشریف لے گئے اور حضور نے اونٹوں پر سوار اپنے اصحاب کو نماز پڑھائی۔ ایک آدمی نے خلاف کیا اور زمین پر اتر کر نماز پڑھی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے خلاف کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خلاف کرے تو وہ شخص نہیں مرا یہاں تک کہ اسلام سے وہ نکل گیا۔ ابن مندہ اور ابن عساکر عبد الملک بن یعلا لیسی سے روایت کی کہ بکر رضی اللہ عنہ بن شداخ ان خدام میں سے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، اور وہ اس وقت بچے تھے۔ جب وہ بالغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی ازواج مطہرات کے گھروں میں جایا کرتا تھا، مگر اب میں مردوں کے زمرے میں پہنچ گیا ہوں، یعنی بالغ ہو چکا ہوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اپنے قول و لفظ میں سچ کہا ہے، اسے ظفر مندی عطا فرما۔ چنانچہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا تو بکر رضی اللہ عنہ اس حال میں آئے کہ انہوں نے ایک یہودی کو قتل کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس واقعہ کو بہت عظیم گردانا اور بے قرار ہو کر ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ولایت و خلافت لوگوں کے قتل کرنے کے لیے نہیں عطا فرمائی ہے۔ میں اس شخص کو خدا کا خوف یاد دلاتا ہوں، جس کو اس قتل کا علم ہو وہ مجھے آ کر واقعہ بتائے۔ اس پر بکر رضی اللہ عنہ بن شداخ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اکبر، تم نے اس یہودی کے قتل کا اقرار کیا ہے، اب نجات پانے کے لیے کوئی دلیل پیش کرو۔ بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ضرور پیش کروں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ فلاں شخص جہاد کے لیے گیا اور اس نے اپنا گھر بار میرے سپرد کر دیا۔ میں اس کے دروازے پر آیا تو میں نے اس یہودی کو اس کے گھر میں موجود پایا۔ وہ کہتا تھا، وَعَشْأَتْ عِزَّهُ الْإِسْلَامَ حَتَّى خَلْوَةَ بِعَرْسَهُ لَيْلَ التَّمَامِ أَبَيْتَ عَلَى تَرَائِبْهَا وَيَمْسِي عَلَى قَوْدَاءَ لَا حَبَّةَ الحزام كان مجامع الريلات منها فآم ينحزون إلى فعام، یعنی وہ غبار آلود بالوں والا شخص جسے اسلام نے دھوکہ دیا۔ میں نے تمام رات اس کی بیوی سے شباشی کی ہے اور میں نے اس کی بیوی کی چھاتی پر رات گزاری ہے، اور وہ شخص ایسی اونٹنی پر رات گزارتا ہے جو ہمیشہ سفر میں رہتی ہے۔ اس کی بیوی کے پستانوں اور رانوں کا گوشت خوب فربا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ سن کر ان کے قول کی تصدیق کی اور ان کے خون کو باطل قرار دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا۔ مسلم و بحقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے الفاظ میں روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ کو میرے پاس لاؤ۔ میں نے عرض کیا، وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ یہی فرمایا، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو نہ بھرے۔ چنانچہ اس کے بعد ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرا۔ بخاری نے اپنی تاریخ میں وحشی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا، اے معاویہ، تمہارے جسم کا کون سا حصہ مجھ سے متصل ہے؟ انہوں نے کہا، میرا پیٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خدا، اس کے پیٹ کو علم اور حلم سے بھر دے۔ بیہقی نے ابو یحییٰ سے، انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام فروخ سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا، آپ کے فلاں غلام نے غلہ ذخیرہ کیا ہے تاکہ گراں قیمت پر فروخت کرے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، جو مسلمانوں پر غلہ روک کر گراں بیچنے کے لیے ذخیرہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے کوڑ
کوڑھ یا افلاس میں مبتلا کر دے گا۔ اس پر اس غلام نے کہا میں نے اپنے داموں سے خریدا ہے اور ہم اپنا مال فروخت کریں گے۔ پھر ابو یحییٰ نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس غلام کو بعد میں دیکھا تو وہ کوڑھ میں مبتلا تھا۔ ابو نعیم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سجدے میں دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کو مٹی سے بچاتا تھا۔ اس پر حضور نے فرمایا اے خدا اس کے بالوں کو برباد کر دے۔ راوی نے کہا تو اس کے بال گر پڑے۔ ابو نعیم نے بطریق عبد الملک بن ہارون بن انترا ان کی والد سے، انہوں نے ان کے دادا سے، انہوں نے ابو ثروان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ بنی عمر بن تمیم کے اونٹوں کے چرواہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے بچ کر اونٹوں کے مزبلہ میں تشریف لائے۔ ابو ثروان رضی اللہ عنہ نے حضور کو دیکھ کر کہا آپ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا ایک شخص ہوں جو تمہارے اونٹوں میں آرام لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا آپ وہی شخص ہیں جن کے بارے میں لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ نبی ہو کر ظاہر ہوئے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا آپ چلے جائیے، جن اونٹوں میں آپ ہوں گے ان میں صلاح نہ ہوگی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی اور فرمایا اللہم اطلع شقاءہ و بقاءہ، اے خدا اس کی شقاوت اور اس کی زندگی کو دراز کر دے۔ ہارون نے کہا میں نے ابو ثروان رضی اللہ عنہ کو بہت بوڑھا پایا، وہ موت کی تمنا کرتا تھا۔ لوگوں نے اسے کہا ہم تجھے نہیں دیکھتے مگر یہ کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا نے ہلاک کیا ہے۔ اس نے کہا ہرگز یہ بات نہیں ہے، میں ظہور اسلام کے بہت عرصے بعد حضور کے پاس حاضر ہوا ہوں اور میں نے اسلام قبول کیا ہے اور حضور نے میرے لیے دعا و استغفار فرمائی ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ حضور کی پہلی دعا سبقت کر گئی ہے۔ شیخین نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ایک حبشی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے کہا مجھے مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیے۔ حضور نے فرمایا اگر تم چاہو تو صبر کرو اور صبر میں تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کروں کہ وہ تجھے عافیت دے دے۔ اس نے کہا میں صبر کروں گی۔ پھر کہا میں مرگی میں برہنہ ہو جاتی ہوں تو آپ اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ میں برہنہ نہ ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا فرمائی۔ بیہقی نے مجاہد سے روایت کی کہ ایک شخص نے اونٹ خرید کر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اونٹ خریدا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے اس میں میرے لیے برکت کی دعا کیجیے۔ حضور نے دعا کی کہ اے خدا اس میں اس کے لیے برکت ہو، مگر وہ چند دن کے بعد مر گیا۔ پھر انہوں نے دوسرا اونٹ خریدا اور عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ سے اس میں میرے لیے برکت کی دعا کیجیے۔ تو حضور نے دعا کی اے خدا اس میں اس کے لیے برکت ہو، مگر وہ بھی چند دن کے بعد مر گیا۔ پھر اس نے تیسرا اونٹ خریدا اور اسے دعا کے لیے حضور کی خدمت میں لائے۔ آپ نے دعا کی کہ اے خدا اس کو اس پر سوار کرا، تو یہ تیسرا اونٹ ان کے پاس 20 سال رہا۔ بیہقی نے فرمایا تیسری مرتبہ میں دعا اجابت کو پہنچی اور پہلی 2 بار کی دعائے برکت امر آخرت کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سعید بن منصور نے اپنی سنن میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے اپنی دعا میں فرمایا اے ام ملام یعنی طب و لرزہ، تجھے لازم ہے کہ بنی آسیہ کو نہ چھوڑے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے تو وہ سب بخار سے پچھڑ گئے۔ بخاری نے الادب میں اور نسائی نے ام قیس رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا فوت ہوا تو میں بے قرار ہو گئی، اور انہوں نے اس سے کہا جو اسے غسل دے رہا تھا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈے پانی سے غسل نہ دو، ٹھنڈا پانی اسے مار ڈالے گا۔ پھر عکاشہ رضی اللہ عنہ بن محسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور ام قیس رضی اللہ عنہا کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، پھر کہا اس کی عمر دراز ہو، عورت نہیں جانتی کہ گزشتہ عمر کس طرح گزاری، مطلب یہ کہ سرد پانی میت کو کیا نقصان پہنچائے گا۔ ابن سعد و ابن عساکر نے بطریق قلبی ابو صالح سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ لیلہ رضی اللہ عنہا بنت خطیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اس وقت حضور آفتاب کی طرف پشت کیے تشریف فرما تھے، تو لیلہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے شانے پر ہاتھ مارا۔ حضور نے کہا یہ کون ہے، اسے شیر کھائے۔ لیلہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں بنت مطعم الطیر او بباری الریح یعنی لیلہ بنت خطیم ہوں، میں آپ کے پاس اس غرض سے حاضر ہوئی ہوں کہ میں خود کو آپ کے عقد میں پیش کر دوں۔ حضور نے فرمایا میں نے قبول کیا۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس پہنچی اور اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عقد فرما لیا ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا تو نے برا کیا، تو غیرت مند عورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ازواج مطہرات ہیں، تو ان پر غیرت کھائے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تجھ پر بددعا کریں گے، لہٰذا تو جا کر اپنے کو عقد سے آزاد کرا لے۔ تو وہ واپس آئی اور کہا یا رسول اللہ مجھے عقد سے آزاد کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا میں نے تجھے عقد سے آزاد کر دیا۔ پھر اس نے مسعود رضی اللہ عنہ بن اوس سے نکاح کر لیا۔ ایک دن وہ مدینہ طیبہ کے ایک باغ میں غسل کر رہی تھی، اچانک ایک بھیڑیے نے اس پر جست کی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسے شیر کھائے، تو بھیڑیے نے اس کے جسم کا کچھ حصہ کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ جب لوگ اس کے پاس پہنچے تو وہ مر چکی تھی۔ ابن سعد نے عاصم بن عمر بن قتادہ سے مرسلاً اس کی مانند روایت کی۔ اس روایت میں اسود یعنی شیر کی جگہ اسد ہے۔ باوردی و ابن شاہین و ابن سکن اور بیہقی نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ثعلبہ بن حاطب نے حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے مال و اولاد عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا اے ثعلبہ تیرا بھلا ہو، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کر سکے، ایسے کثیر مال سے جس کا تو شکر ادا نہ کر سکے زیادہ بہتر ہے، مگر اس نے انکار کیا۔ حضور نے فرمایا اے ثعلبہ تیرا بھلا ہو، کیا تو میری مانند ہونا پسند نہیں کرتا؟ اگر میں چاہتا تو میرا رب اس پہاڑ کو سونا کر کے میرے ساتھ چلاتا۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے مال و اولاد عطا فرمائے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مال عطا فرمایا تو میں ہر حقدار کو اس کا حق ضرور دوں گا۔ تو حضور نے اس کے لیے دعا فرمائی اور اس نے بکریاں خریدیں۔ ان بکریوں میں اتنی فراوانی ہوئی جیسے کیڑے مکوڑوں میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کا میدان اس کے لیے تنگ ہو گیا اور اسے دور لے گیا۔ اور وہ دن میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہوتا مگر رات میں نہ آتا۔ پھر ان بکریوں میں اور زیادتی ہوئی اور وہ ان کو اور دور لے گیا۔ اب وہ نماز کے لیے نہ دن میں آتا نہ رات میں بجز جمعہ نماز کے لیے۔ اس کے بعد ان بکریوں میں اور اضافہ ہوا اور وہ انہیں اور دور لے گیا۔ اب وہ نہ جمعہ کی نماز کے لیے آتا نہ جنازے کی نماز کو۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ بن حاطب کی حالت افسوسناک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ اس سے زکوٰۃ وصول کی جائے اور ان دونوں عاملوں کو ثعلبہ بن حاطب کے پاس جانے کا حکم دیا۔ تو یہ دونوں عامل اس کے پاس پہنچے اور اس سے زکوٰۃ ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا تو دونوں مجھے اپنا دستور العمل دکھاؤ، اور اس نے اسے پڑھا۔ اس نے کہا یہ زکوٰۃ نہیں جزیہ ہے، تم دونوں دوسروں کے پاس جاؤ، وہاں سے فارغ ہو کر میرے پاس آؤ۔
جب وہ دونوں فارغ ہو کر اس کے پاس آئے تو اس نے کہا یہ زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ جزیہ ہے، تم دونوں جاؤ، میں اس بارے میں غور کر لوں۔ تو وہ دونوں واپس چل دیے یہاں تک کہ مدینہ طیبہ آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان دونوں کو دیکھا قبل اس کے کہ یہ دونوں کچھ عرض کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْحَ ثعلبہ بن حاطب، یعنی ثعلبہ بن حاطب پر افسوس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ کی 3 آیتیں نازل فرمائیں۔ جب ثعلبہ کو وہ آیتیں پہنچیں جو اس کے بارے میں نازل ہوئیں تو وہ اپنی زکوٰۃ لے کر حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرا مال لینے سے منع فرما دیا ہے۔ اس پر وہ رونے لگا اور اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے اپنے نفس کا عمل ہے، کیا میں نے تجھ سے نہ کہا تھا کہ تو میری اطاعت کر؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زکوٰۃ قبول نہ فرمائی، اور نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اور نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قبول فرمائی، یہاں تک کہ وہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے زمانے کی خلافت کے زمانے میں ہلاک ہو گیا۔ بحقی اور طبرانی نے عبداللہ بنی اوفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ اس جگہ ایک جوان نزع کے عالم میں ہے، لوگ اس سے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہو مگر وہ اس کے کہنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ اپنی حیات میں کلمہ نہیں کہتا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا بے شک وہ کہتا تھا، پھر کس چیز نے اسے اس کی موت کے وقت اس کلمہ کے کہنے سے روک رکھا ہے؟ پھر حضور اٹھے اور ہم بھی حضور کے ساتھ ہو گئے، یہاں تک کہ حضور اس جوان کے پاس آئے اور فرمایا کہو لا الہ الا اللہ۔ اس جوان نے کہا میں اس کلمہ کے کہنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس کی وجہ میری والدہ کی نافرمانی ہے۔ حضور نے فرمایا کیا وہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں زندہ ہے۔ راوی نے کہا پھر حضور نے لوگوں کو اس کی ماں کے پاس بھیجا اور وہ حضور کے پاس آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا یہ نوجوان تیرا بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ حضور نے فرمایا تو غور کر، اگر آگ بھڑکائی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ اگر تو اس کی شفاعت نہ کرے گی تو اس آگ میں دفن کر دیا جائے گا۔ اس پر اس نے کہا اس وقت میں ضرور اس کی شفاعت کروں گی۔ فرمایا اب تو اللہ تعالی اور ہم سے اس طرح شہادت دے کہ میں اس سے راضی ہو گئی ہوں۔ ماں نے کہا بے شک میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا اے نوجوان کہو لا الہ الا اللہ، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ مبارک سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام خوبیاں اس خدا کو جس نے میرے ذریعے اس جوان کو دوزخ کی آگ سے بچایا۔ الاربعہ نے زید رضی اللہ عنہ بن ثابت سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو بارانہ کو شاداب کرے جس نے میری حدیث سنی اور اس نے اسے محفوظ رکھا اور اسے اسی طرح دوسروں تک پہنچایا جس طرح کہ اس نے سنا۔ علماء اعلام نے فرمایا کہ محدثین میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے طفیل اس کے چہرے میں رونق و شادابی موجود نہ ہو۔ امام احمد نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کے لیے دعا فرماتے تھے تو آپ کی دعا اسے اور اس کے بیٹوں اور اس کے پوتوں تک پہنچتی تھی۔ ابو یعلا نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن العوام سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اولاد اور میرے پوتوں کے لیے دعا فرمائی اور میں نے اپنے والد سے سنا ہے۔ انہوں نے میری ایک بہن سے فرمایا کہ تم ان میں سے ہو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہنچی ہے۔
وہ دعائیں اور کلمات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دفع امراض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سکھائیں۔ دفع بخار اور ادائے قرض کی دعا۔ بحقی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لائے تو وہ بخار میں تھیں اور بخار کو برا کہہ رہی تھیں۔ حضور نے فرمایا، بخار کو برا نہ کہو، وہ تو حکم خدا کا پابند ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جب تم انہیں کہو گی تو اللہ تعالیٰ تم سے اسے دور کر دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، پھر حضور نے وہ کلمات مجھے سکھائے اور کہا، یہ پڑھو، اللہم ارحم جلدی الرقیق وعظمی الدقیق من شدت الحریق بأم ملدم ان کنتی آمنت باللہ العظیم فلا تصدع الراس ولا تنتنی عن نظم ولا تاکل اللحم ولا تشرب الدم وتحولی عنی الى من اتخذ مع اللہ الہا آخر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان کلمات کو پڑھا اور ان سے بخار جاتا رہا۔ بحقی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ ان کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا ایسی سنی ہے کہ اگر تم میں سے کسی پر پہاڑ کے برابر سونا قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ادا کرے گا۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم فارج، اللہم کاشف الغم، مجیب دعوت المسترین، رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما، انت ترحمنی فرحمنی برحمتہ تغنینی بہا ان رحمتی من سواک۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھ پر کثیر قرض تھا، حالانکہ میں قرض کو ناگوار سمجھتا تھا، تو زیادہ عرصہ نہ گزرا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فائدہ دیا اور اس نے جو مجھ پر قرض تھا ادا کرا دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مجھ پر حضرت اسماء کا قرض تھا، جب بھی میں انہیں دیکھتی تھی شرمسار ہو جاتی تھی تو میں نے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی۔ زیادہ دیر نہ گزری کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بغیر میراث اور بغیر صدقہ کے اتنا مال عطا فرما دیا کہ میں نے وہ قرض ادا کر دیا۔ جن کا اتار۔ ابن سعد و بحقی نے ابو العالیہ ریاحی سے روایت کی کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک مکار جن میرے ساتھ مکر کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ پڑھو، اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن برو لا فاجر من شر ما ذرا فی الارض ومن شر ما يخرج منها وما شر ما يعرج في السماء وما ينزل منها ومن شر كل طارق بطرق بخير يا رحمن۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اس کو پڑھا تو اللہ تعالی نے مجھ سے اس جن کو دور کر دیا۔ ابن سعد نے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جب وہ واپس جانے لگے تو عرض کیا، میں کیا پڑھا کروں؟ فرمایا، یہ پڑھا کرو، اللہم قنی شر نفسی وعازم لی علی رشدی۔ وہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے تو آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے یہ پڑھنے کے لیے فرمایا تھا، اب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ بچھو کے کاٹے کی دعا۔ بحقی نے بطریق سہیل بن ابو صالح ان کے والد سے، انہوں نے ایک اسمی شخص سے روایت کی، انہوں نے کہا، ایک شخص کے بچھو نے ڈنک مارا۔ جب اس کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو فرمایا، اگر وہ رات ہونے تک یہ دعا پڑھ لیتا تو تکلیف نہ اٹھاتا۔ وہ دعا یہ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔
راوی نے کہا میرے اہل خانہ کی ایک عورت نے اسے پڑھا، اسے سانپ نے ڈسا تھا تو اس کے زہر نے کچھ ضرر نہ پہنچایا۔ سانپ کے کاٹے کی دعا۔ ابن سعد نے ابو بکر بن محمد سے روایت کی، عبداللہ رضی اللہ عنہ بن سہل کو حریرات الافعی میں سانپ نے ڈسا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں عمارہ رضی اللہ عنہ بن حزم کے پاس لے جاؤ، وہ اس کا منتر پڑھ دیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو اتنی دیر تک مر جائیں گے۔ فرمایا انہیں عمارہ کے پاس لے جاؤ، تو عمارہ رضی اللہ عنہ نے ان پر منتر پڑھا اور اللہ تعالی نے انہیں شفا دی۔ ابن سعد نے سہل رضی اللہ عنہ بن ابی حثمہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک شخص کو حرۃ الافعی میں سانپ نے ڈسا تو اس کے لیے عمر بن حزم کو بلایا گیا تاکہ وہ منتر پڑھیں، تو انہوں نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منتر پڑھنے کی اجازت چاہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منتر پڑھ کر مجھے سناؤ، تو انہوں نے سنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ منتر پڑھنے کی اجازت دے دی۔ حرۃ الافعی منزل ابوار کے نزدیک ایک مقام ہے۔ نیند لانے کی دعا۔ ابن سعد نے عبد الرحمن بن سبالت سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو بے خوابی کی شکایت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سنو میں تم کو وہ کلمات بتاتا ہوں کہ جب تم اسے پڑھو گے تو نیند آ جائے گی۔ تم پڑھو اللہم رب السماوات السبع وما ازلت ورب العردین وما اقلت ورب الشیاطین وما ازلت کن جاری من شر خلقک كلهم جميعا ان يفرط على احد منهم او ان يطغي ازجارك ولا الہ غیرک۔ ظالم کے ظلم سے نجات اور ہر ضرورت کے پورا ہونے کی دعا۔ ابن سعد نے ابان بن ابی عیاش سے روایت کی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک نے حجاج سے گفتگو کی تو حجاج نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نہ کی ہوتی اور امیر المومنین کا خط آپ کے بارے میں نہ آیا ہوتا تو آپ کے ساتھ کچھ اور ہی سلوک ہوتا۔ اس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا خاموش رہو۔ جب میرے نتنے ابھرے اور میری آواز بھاری ہوئی یعنی میں جوان ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسے کلمات سکھائے جن کی موجودگی میں کسی سرکش و جابر کا ظلم و ستم مجھے ضرر نہیں پہنچا سکتا اور اس کی موجودگی میں ہر ضرورت بآسانی پوری کرتی رہے گی اور ہر مسلمان میرے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتا رہے گا۔ یہ سن کر حجاج نے کہا کہ کاش کہ آپ مجھے وہ کلمات بتا دیتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو ان کلمات کو اس سے سیکھنے کا اہل نہیں ہے۔ اس کے بعد حجاج نے اپنے دونوں بیٹوں کو 2000 درہم کے ساتھ ان کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ اس بزرگ کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، ممکن ہے کہ تم ان کلمات کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ، مگر وہ دونوں ان کلمات کو حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ پھر جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وفات کے دن قریب آئے تو 3 دن پہلے مجھے فرمایا اے ابان رضی اللہ عنہ تم مجھ سے ان کلمات کو سیکھ لو اور ان کلمات کو نااہل کے آگے نہ رکھنا۔ ابان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو جو عطا فرمایا تھا اس میں سے مجھے بھی اللہ تعالی نے عطا فرمایا اور جو باتیں اللہ تعالی نے ان سے دور رکھی تھیں ان کو اللہ تعالی نے مجھ سے بھی دور رکھا۔ وہ دعا یہ ہے اللہ اکبر بسم اللہ علی نفسی و دینی بسم اللہ علی اہلی و مالی بسم اللہ علی کل شیء اعطانی بسم اللہ خیر الاسماء بسم اللہ رب العرض و رب السماء بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ داء بسم اللہ افتحت وعلی اللہ توکلت اللہ ربی لا اشرک به احدا اسألک اللہم بخیرک من خیرک الذی لا یعطیہ غیرک
عز جارك وجل ثناءك ولا إله إلا أنت اجعلني في عياذك وجوارك من كل سوء ومن الشيطان الرجيم اللهم استجيرك من جميع كل شيء خلقت وأحترس بك منح وأقدم بين يدي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي. سورہ اخلاص کو 6 مرتبہ پڑھے. دفع فقر کی دعا. خطیب نے روات مالک میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے اور اس نے روگدانی کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم صلاۃ ملائکہ اور تسبیح مخلوق کی کیوں نہیں پڑھتے اور وہ اسی کی وجہ سے رزق پاتی ہے. تم طلوع فجر کے وقت 100 مرتبہ یہ دعا پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی. اس کے بعد وہ شخص چلا گیا. پھر کچھ دن بعد آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس دنیا اس قدر آئی ہے کہ اب میں نہیں جانتا کہ اسے کہاں رکھوں. سانپ کاٹے کی دعا. شیخین نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ ایک سفر میں گئے اور ان کا گزر عرب کے ایک قبیلے میں ہوا اور اس قبیلے کے ایک شخص کو سانپ نے ڈس لیا تھا تو ان میں سے ایک شخص نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی اور وہ اچھا ہو گیا. بحقی نے خارجہ رضی اللہ عنہ بن نسلت تمیمی سے انہوں نے اپنے چچا سے روایت کی کہ وہ ایک قوم پر گزرے جن کے پاس زنجیر سے بندھا ہوا ایک مجنون تھا. ان لوگوں میں سے کسی نے کہا کیا تمہارے پاس ایسی کوئی چیز ہے جس سے اس کا علاج ہو سکے کیونکہ تمہارے آقا خیر کو لائے ہیں. تو انہوں نے اس مجنون پر 3 دن تک سورہ فاتحہ پڑھی اور ہر روز 2 مرتبہ پڑھا کرتے تھے اور وہ اچھا ہو گیا. اس پر لوگوں نے ان کو 120 بکریاں پیش کیں اور وہ ان بکریوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور سے سارا واقعہ عرض کیا. آپ نے فرمایا کھاؤ کیونکہ کوئی تو باطل طریقے سے کھاتا ہے مگر تم تو جائز طریقے سے کھاؤ گے. حفاظت مال. بحقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن الآیہ کے بارے میں فرمایا یہ آیت کریمہ چوری سے امان میں رکھتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے جب سونے کا ارادہ کیا تو اس آیت کو پڑھ لیا. پھر ان کے گھر میں چور آیا اور گھر کا تمام سامان اکٹھا کر کے اٹھا کر لے چلا اور وہ صحابی سو نہیں رہے تھے یہاں تک کہ چور سامان کو لے کر دروازے پر پہنچا مگر اس نے دروازہ بند پایا. پھر اس نے اس گٹھڑی کو رکھ دیا دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا ہے. پھر اس نے گٹھڑی اٹھائی اور دروازہ بند پایا. اسی طرح چور نے 3 مرتبہ کیا. یہ حال دیکھ کر وہ صحابی ہنس پڑے اور کہنے لگے میں نے اپنے گھر کو محفوظ کر لیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے جو خواب بغرض تعبیر پیش کیے. بخاری نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو صحابہ کرام خواب دیکھا کرتے تھے وہ اپنا خواب حضور سے بیان کرتے تھے. پھر حضور ان خوابوں کی تعبیر دیا کرتے جو اللہ تعالی چاہتا تھا. اس زمانے میں میں نوعمر اور کمسن بچہ تھا اور میرے نکاح کرنے سے پہلے میرا گھر مسجد تھا
تو میں نے ایک دن اپنے دل میں کہا اگر تجھ میں خیر ہوتی تو تو بھی یقیناً ایسا خواب دیکھتا جیسا کہ یہ لوگ دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ایک رات جب میں سونے کے لیے لیٹا تو میں نے کہا اے خدا اگر تو مجھ میں خیر کو جانتا ہے تو مجھے بھی کوئی خواب دکھا، اور میں یہ کہتا ہوا سو گیا۔ اچانک میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے اور ان دونوں کے ہاتھوں میں لوہے کے گرز تھے، اور وہ دونوں مجھے جہنم کی طرف لے جانے لگے، اور میں برابر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اے خدا میں تجھ سے جہنم کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ مجھ سے ملا ہے اور اس کے ہاتھ میں بھی لوہے کا گرز ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تم ڈرو نہیں، تم اچھے آدمی ہو، کاش کہ نماز کی کثرت کرتے۔ تو وہ فرشتے مجھے لے چلے یہاں تک کہ جہنم کے کنارے پر لے جا کر کھڑا کر دیا۔ میں نے دیکھا وہ بہت گہرا ہے جیسے کہ کنواں ہوتا ہے، اور اس کے کئی قرن ہیں جیسا کہ کنویں کے قرن چوکٹے ہوتے ہیں، اور ہر قرن پر ایک فرشتہ لوہے کا گرز لیے موجود ہے۔ تو میں نے اس جہنم کے کنویں میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو زنجیروں سے بندھے سر کے بل اوندھے لٹکے ہوئے ہیں۔ میں نے ان میں سے بہت سے قریشی لوگوں کو پہچانا۔ پھر وہ فرشتے مجھے داہنی جانب پلٹ کر لے آئے، اور میں نے یہ قصہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ حضور نے فرمایا بلا شبہ عبداللہ رضی اللہ عنہ مرد صالح ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا خواب بخاری نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ریشم کا پارچہ ہے، میں اسے لے کر جنت کے کسی مکان میں ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ پارچہ مجھے اس طرف اڑا کے لے جاتا تھا۔ میں نے یہ قصہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواب بیان کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھائی مرد صالح ہے۔ بخاری نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں، اور اس باغ میں ایک ستون ہے، اور اس ستون کے اوپر ایک رسی یعنی عروا ہے۔ کسی نے مجھ سے کہا اس پر چڑھ جاؤ، تو میں نے کہا میں چڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ تو ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کپڑوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اوپر چڑھا دیا، اور میں نے رسی کو مضبوط تھام لیا۔ پھر وہ بیدار ہو گیا، درا حال یہ کہ میں رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ یہ قصہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا وہ باغ اسلام کا باغ ہے، اور وہ ستون اسلام کا ستون ہے، اور وہ رسی عروۃ الوثقی ہے۔ تم ہمیشہ اس پر قائم رہو گے یہاں تک کہ تم فوت ہو جاؤ۔ ابن سعد نے عبداللہ رضی اللہ عنہ بن سلام سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا ہے، اس نے کہا چلو، تو وہ مجھے بہت عظیم راہ پر لے کر چلا۔ میں جا رہا تھا کہ اچانک ایک راستہ اپنی بائیں جانب نظر آیا۔ میں نے اس راستے پر چلنا چاہا۔ اس شخص نے کہا تم اس راستے پر چلنے کے اہل نہیں ہو۔ اس کے بعد ایک راستہ داہنی طرف آیا اور میں اس راہ پر چلنے لگا، یہاں تک کہ میں ایک پہاڑ پر پہنچا جو بہت چکنا تھا۔ تو اس شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے پہاڑ پر پہنچا دیا، یہاں تک کہ میں نے عروا یعنی رسی کو پکڑ لیا۔ اس نے مجھ سے کہا تم اس عروا کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ یہ قصہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ حضور نے فرمایا تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، وہ عظیم راستہ تو حشر ہے، اور وہ راستہ جو تمہاری بائیں جانب نظر آیا وہ دوزخیوں کا راستہ ہے، اور تم ان میں سے نہیں ہو، اور وہ راستہ جو تمہاری داہنی جانب نظر آیا وہ اہل جنت کا راستہ ہے، اور وہ چکنا پہاڑ شہداء کی منزل ہے، اور وہ عروا جس کو تم نے مضبوطی سے تھاما وہ اسلام کا عروا ہے، تو اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے یہاں تک کہ تم فوت ہو جاؤ۔
حضرت ابن زمیل جہنی رضی اللہ عنہ کا خواب طبرانی و بحقی نے ابن زمیل جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایک راہ پر چل رہے ہیں جو وسیع و نرم اور فراخ راستہ ہے۔ وہ لوگ سواریوں پر جا رہے ہیں۔ اسی دوران کہ وہ لوگ جا رہے تھے وہ لوگ ایسی چراگاہ پر پہنچے کہ میری آنکھوں نے کبھی ایسی عمدہ چراگاہ نہیں دیکھی تھی۔ وہ چراگاہ برق کی مانند چمک رہی تھی اور قسم قسم کی گھاس سے شبنم کے قطرے چمک رہے تھے۔ میں گویا ان لوگوں کی پہلی صف میں تھا۔ جب وہ لوگ اس چراگاہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور انہوں نے راہ میں اپنا پڑاؤ ڈال لیا اور دائیں اور بائیں ذرہ بھر تعدی نہ کیا، گویا میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد دوسرا قافلہ آیا اور اس سے پہلے سے کئی گنا زیادہ لوگ تھے۔ جب وہ لوگ اس چراگاہ کے کنارے پہنچے تو انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور انہوں نے راستے میں اپنے کجاوے اتار دیے۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے تو فراخی سے چرایا اور کچھ لوگوں نے گھاس کو کاٹ کر گٹھر بنا لیا۔ اس کے بعد بہت زیادہ لوگوں کا قافلہ آیا اور جب وہ لوگ اس چراگاہ کے کنارے پہنچے تو اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہنے لگے یہ کیسی عمدہ منزل ہے۔ میں گویا انہیں دیکھ رہا تھا کہ وہ داہنے اور بائیں جانب ملتفت ہوئے۔ جب میں نے ان کا حال دیکھا تو میں نے سیدھی راہ کو لازم کر لیا یہاں تک کہ اس چراگاہ کے آخر کنارے پر پہنچ گیا۔ اچانک میں نے دیکھا یا رسول اللہ آپ کو ایسے ممبر پر تشریف فرما دیکھا جس کی 7 سیڑھیاں تھیں اور آپ سب سے اونچی سیڑھی پر تشریف فرما تھے۔ آپ کی داہنی جانب گندم گوں اور اونچی بینی والا شخص کھڑا تھا اور وہ قد و قامت میں سب سے بلند تھا۔ جب وہ بات کرتا تو وہ سب پر غالب رہتا اور میں نے دیکھا کہ آپ کی بائیں جانب چھریرے بدن کا سرخ رنگ اور میانہ قد کا شخص کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کثرت سے بال تھے، اس کے بال ایسے سیاہ تھے جیسے کہ کوئلہ۔ جب وہ بات کرتا تو اس کے اکرام میں آپ سب حضرات اس کی طرف کان لگا لیتے۔ اب میں نے دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک بزرگ ہیں جو شکل و شباہت ہر چیز میں تمام لوگوں سے آپ سے مشابہ تھے۔ تمام لوگ اس بزرگ کی پیروی کرتے اور اس سے ارادت مندی کا اظہار کرتے تھے۔ اور میں نے دیکھا کہ اس بزرگ کے آگے زیادہ عمر کی بوڑھی اونٹنی ہے اور میں نے دیکھا کہ یا رسول اللہ آپ گویا کہ اسے ہنکال رہے ہیں۔ یہ خواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کچھ دیر متغیر رہا۔ جب وہ حالت ختم ہو گئی تو فرمایا سنو، وہ جو تم نے نرم و فراخ راستہ دیکھا وہ ہدایت کا وہ راستہ ہے جس پر تم لوگ اٹھائے گئے ہو، اور وہ جو چراگاہ تم نے دیکھی وہ دنیا ہے اور اس کی سرسبزی و شادابی اس کا عیش ہے۔ میں اور میرے اصحاب دنیا کے عیش و عشرت کے خواہاں نہیں ہوئے اور نہ دنیا نے ہم سے تعلق رکھا۔ اس کے بعد وہ جو دوسرا قافلہ ان کے بعد تم نے دیکھا ان میں سے زیادہ تر لوگ تو ہم میں سے ہیں، مگر کچھ ان میں سے وہ ہیں جن کو چراگاہ کی کشادہ روزی دی گئی، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس میں سے گٹھر باندھا اور انہوں نے اس حال میں رہ کر نجات پائی۔ اس کے بعد کثرت کے ساتھ جن لوگوں کو تم نے آتے دیکھا اور وہ چراگاہ کے دائیں بائیں حائل ہوئے، مگر تم سیدھی راہ پر گامزن رہتے ہوئے گزر گئے تو تم اسی سیدھی راہ پر ہمیشہ قائم رہو گے یہاں تک کہ تم مجھ سے ملاقات کرو۔ اور وہ ممبر جس کو تم نے 7 درجوں کا دیکھا اور مجھے اس کے سب سے اونچے درجے پر دیکھا تو دنیا کے 7,000 سال ہیں اور میں اس کے آخری 1000 سال میں ہوں۔ اور وہ شخص جس کو تم نے میری داہنی جانب دیکھا تو وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو سب پر غالب رہتے ہیں، اور یہ صفت ان سے اللہ تعالیٰ کا کلام کرنے کی وجہ سے ہے۔
اور وہ شخص جس کو تم نے میری جانب بائیں جانب دیکھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ہم ان کا اکرام اس بنا پر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کا اکرام کیا، اور وہ بزرگ جن کو تم نے میرے سامنے دیکھا وہ ہمارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ہم سب ان کی پیروی کرتے اور ان کی اقتدا کرتے ہیں۔ اور وہ اونٹنی جسے تم نے دیکھا تو وہ قیامت ہے جو ہم پر قائم ہوگی، اور میرے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ میری امت کے بعد کوئی امت ہے۔ بنی طے کے دو شخصوں کا قبول اسلام اور ان کا خواب۔ بحقی نے طلحہ رضی اللہ عنہ بن عبید اللہ سے روایت کی کہ بنی طے کے دو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے، اور ان دونوں میں ہر ایک جہاد میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتا تھا، تو ان دونوں میں سے ایک سبقت لے جاتے ہوئے جہاد میں شہید ہو گیا، اور دوسرا شخص 1 سال بعد تک زندہ رہا، اس کے بعد اس نے بھی وفات پائی۔ طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں جنت کے دروازوں پر موجود ہوں۔ میں نے دیکھا کہ وہ دونوں جنت کے دروازے پر آئے، پھر ایک شخص جنت سے باہر آیا اور اس نے اس کو آواز دی جو بعد میں فوت ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ واپس آیا اور اس نے اس کو اذن دیا جو پہلے شہید ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ میری طرف آیا اور اس نے کہا تم واپس چلے جاؤ، تمہارے لیے ابھی اجازت نہیں ہے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے جب صبح کی تو لوگوں سے اپنا یہ خواب بیان کیا۔ لوگوں نے اس پر تعجب کیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ دوسرا شخص پہلے کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا اور اس نے اتنی نمازیں نہیں پڑھیں اور اس نے ماہ رمضان کو پا کر اس کے روزے نہیں رکھے؟ گویا اس بنا پر پہلے کے مقابلے میں دوسرا سبقت لے گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا خواب۔ بحقی نے ابو سعید رضی اللہ عنہ خدری سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سورہ صاد کی تلاوت کر رہا ہوں۔ جب سجدے کی آیت پر پہنچا تو دیکھا کہ ہر چیز نے سجدہ کیا ہے، اور میں نے دیکھا کہ دوات، قلم اور لوح نے بھی سجدہ کیا۔ صبح کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے اس آیت پر سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ابن ماجہ و بحقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آج رات میں نے خواب میں دیکھا گویا میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں اور میں سورہ صاد کی تلاوت کر رہا ہوں۔ جب میں سجدے کی آیت پر پہنچا تو اس درخت نے سجدہ کیا اور میں نے اسے کہتے سنا، وہ کہہ رہا تھا، اللہم اکتب لی بہا عندک ذکرا واجعل لی بہا عندک ذخرا اعظم لی بہا عندک اجرا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ صاد پڑھتے سنا۔ جب آپ سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا اور میں نے سنا کہ سجدے میں آپ نے وہی دعا پڑھی جو اس شخص نے درخت کو سجدہ کرتے ہوئے اس سے سنی تھی، اور اس سے آپ نے آ کر عرض کیا تھا اور اس نے آپ سے آ کر عرض کیا تھا۔ ایک انصاری کا خواب۔ بحقی نے زید رضی اللہ عنہ بن ثابت سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر پڑھا کریں۔ تو ایک انصاری نے خواب میں کسی کو دیکھا اور اس نے اس سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو ہر نماز کے بعد اتنی مرتبہ تسبیح پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ اس انصاری نے کہا، ہاں ہمیں حکم دیا ہے۔ اس نے کہا، تم ہر ایک کو 25 مرتبہ پڑھو اور اس تسبیح میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کو بھی شامل کر لو۔ جب صبح ہوئی تو اس انصاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا یہ خواب بیان کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا خواب میں بتایا گیا ہے ویسا ہی کرو۔
شیخین نے حضرت بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کو خواب میں دکھایا گیا کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی 7 آخری راتوں میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تم سب کے سب اس خواب اس پر متفق ہیں کہ آخری 7 راتوں میں لیلۃ القدر ہے، تو جو لیلۃ القدر کا متلاشی ہے اسے چاہیے کہ آخری 7 راتوں میں اسے تلاش کرے۔ دارمی نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ کسی صحابی کے ایک بھائی کو خواب میں دکھایا گیا کہ کچھ لوگ پہاڑ کے دشوار گزار گھاٹی میں چل رہے ہیں اور پہاڑ کی چوٹی پر 2 ہرے بھرے درخت ہیں۔ ان دونوں درختوں میں سے آواز آئی کہ کیا تم میں سے کوئی سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے؟ تو ان لوگوں میں سے ایک نے جواب دیا، ہاں۔ اس پر ان درختوں نے اپنی شاخوں کو اتنا قریب کر دیا کہ ان کو لوگوں نے پکڑ لیا اور وہ دونوں ان کے ساتھ اتنے جھومے کہ پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ حاکم نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ طفیل رضی اللہ عنہ بن عمر نے ہجرت کی اور ان کے ساتھ ان کی قوم کے ایک اور شخص نے ہجرت کی، اور وہ شخص بیمار ہو گیا تو اس نے تیر کی انی لی اور اس سے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کی جڑوں کو کاٹ ڈالا جس سے وہ مر گیا۔ پھر طفیل رضی اللہ عنہ نے خواب میں اسے دیکھا اور اسے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا، اللہ تعالی نے مجھے میری ہجرت کے سبب بخش دیا ہے۔ پھر طفیل رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، اس بارے میں مجھے کہا گیا کہ جس چیز کو تم نے اپنے آپ فاسد کیا ہے ہم اس کی اصلاح نہیں کریں گے۔ اس کے بعد طفیل رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قصہ بیان کیا۔ حضور نے دعا فرمائی، اے خدا اس کے ہاتھوں کو بھی بخش دے۔